سنن ابو داود اور صحیح مسلم اور سنن دارمی میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر، وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، یعنی تکلیف نہ دے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر، اسے چاہیے کہ نیک بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جو کہ مروی ہے حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن ابی شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان براء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضرت ابو شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سو آپ نے فرمایا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کی تکریم کرے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کو تکریم کے ساتھ عطا کرے۔ عرض کیا گیا، اور عطا کی کتنی مدت ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اور جو 3 دن سے زیادہ ہو تو وہ اس پر صدقہ ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر، تو یا تو وہ نیک بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جس میں کہ پڑوسی کا حق دروازوں کے قرب کے اعتبار سے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ جس شخص کا دروازہ قریب ہوگا اس کا حق ہوگا۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں ان میں سے کس کو ہدیہ پیش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو۔